عمر میری 18 برس تھی جب سارے جہان کی رنگینیاں آنچل میں سمیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ انہی دنوں ہی امی ابو کو اچانک خیال آ گیا کہ گل رخ بڑی ہو گئی ہے، اب اسے 7 پردوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انہیں ادراک نہ تھا 7 پردے چادر کے ہوں یا اینٹوں کی 4 دیواری کے۔ یہ رکاوٹیں خوابوں اور خیالات کے پر نہیں کاٹ سکتی۔ تبھی انہوں نے میرے قدموں پر دہلیز کو پار کرنے کی پابندی عائد کر دی۔ اب میں تھی اور بیتی ہوئی لمبی دوپہر۔ ایک روز جبکہ محلے میں سناٹا پڑا تھا، سڑکیں گلیاں سنسان تھیں اور میری ماں کھانا کھا کر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، میں نے چپکے سے کنڈی کھولی اور گھر سے نکل گئی۔ کھلی فضا میں پر تول کر اڑان بھرنے کی آرزو میں دہلیز تو پار کر لیے، مگر یہ نہ سوچا کہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کر جاؤں گی کہاں۔ محلے میں ماں نے کسی سے دوستی رکھنے ہی نہ دی تھی۔ لے دے کر ایک ماہین تھی جس کی والدہ امی کی دور کی کزن ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھار آ جاتی تو میری عید ہو جاتی تھی۔ ان دنوں ماہین ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اب میں سارے محلے کی گلیوں کے دروازے جھانکتی پھر رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، سورج کی روشنی نے میرے سنہری مائل آنکھوں کو چکا چوند کر دیا تھا۔ گال تمازت سے تمتمانے لگے۔ سوچا نہ حق چھپے چوری گھر سے نکلی۔ اماں جاگ گئیں تو کس قدر واہ ویلا کریں گی۔ سامنے ہی ماہین کا گھر تھا، سوچا کیوں نہ اس کا در کھٹکھٹاؤں۔ یہ میری ان دنوں کی کلاس فیلو تھی جب ابھی ہم پرائمری میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ اس کا گیٹ نیم با تھا۔ میں نے گیٹ کو ذرا سا دھکیلا اور اندر جھانکا۔ لان خالی پڑا تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دبے قدموں لان عبور کرتی اندر چلی گئی۔ برآمدے میں بھی سناٹا تھا۔ کمرے کی جالی سے چپک کر دیکھنے لگی۔ جانتی تھی آنٹی گھر نہ ہوں گی، وہ جاب کرتی تھیں، صبح جاتی شام کو لوٹتی، لیکن ماہین گھر میں ہوتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ابھی ماہین کو آواز دینے ہی والی تھی کہ اوپر کی منزل سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کاپی یا کتاب فرش پر گری ہو، گویا کہ شان اوپر ہے۔ جانتی تھی کہ ماہین کا بھائی شان جو میڈیکل کا طالب علم تھا، اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ جب سارے گھر میں دیکھ لیا کہ کوئی موجود نہیں ہے، سوچا شاید ماہین بھی اوپر ہوگی۔ یہ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی بالائی منزل پر پہنچ گئی۔ کمرے کا در کھلا تھا۔ جھانکا تو شان کو پڑھنے میں محو پایا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ بچپن میں ہم ساتھ اسکول جاتے تھے، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ تھے، لیکن جب اماں نے پردے بٹھا دیا تب سے شان سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ ہمارے گھر اب آتا بھی نہیں تھا۔ شان اکیلا گھر پر ہے۔ سوچا آ ہی گئی ہوں تو ماہین کے بارے میں پوچھوں، کہاں گئی ہے، کب آئے گی۔ میں نے ہولے سے پکارا، شان کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ میں ہوں تو، اس نے چونک کر تحیر سے جواب دیا۔ ہاں تم ہو بھائی، لیکن میں تو ماہین کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ امی کے ساتھ نانی کے گھر گئی ہے، ماموں نے دعوت کی ہے، رات کو آئیں گے وہ لوگ۔ تم کیوں نہیں گئے دعوت پر؟ ارے بھائی مجھے پڑھنا ہے، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ پھر کتاب میں محو ہو گیا۔ تبھی میں از خود کرسی پر براجمان ہو گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ شان، میں نے پکارا۔ کیا ہے؟ اس نے اپنی کتاب پر توجہ مرکوز رکھی۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ دیکھ نہیں رہی، میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تم پڑھو، لیکن میں تو بور ہو رہی ہوں۔ بور ہو رہی ہو تو میں کیا کروں؟ تم بھی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگو۔ اس نے ایک میگزین میری طرف اچھال دیا۔ میں یہاں پڑھنے نہیں آئی، یہ پڑھنا تم ہی کو مبارک ہو۔ کیا کرنے آئی ہو؟ ماہین سے باتیں کرنے آئی تھی، گھر میں بھی تو بور ہو رہی تھی۔ ماہین نہیں ہے تو اب تم یہاں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم ہی 2 منٹ بات کر لو شان، گھر آئے مہمان کو اتنی تو لفٹ دیتے ہیں۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے گل رخ، کل میرا پرچہ ہے۔ اب تم چلو، ماہین جب آئے تب آنا۔ مجھے بہت برا لگا۔ کیا کوئی انسان ایسا روکھا بھی ہو سکتا ہے؟
میں نے شان کو کتاب میں اس قدر گم دیکھا تو غصہ آنے لگا، بلکہ میری رگے شرارت پھڑک اٹھی۔ پتہ ہے شان بھائی، میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ کیا؟ آپ کو پڑھنے نہ دوں، یہ کہہ کر میز پر پڑے اس کے نوٹس کے صفحے ہوا میں اچھال دیے۔ جب وہ نوٹس کے صفحات کی طرف لپکا، میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب اچک لی۔ اچانک حملے پر وہ ایک لمحے کو بوکھلا گیا۔ اس کو مجھ سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ رکھائی وہ یوں دکھا رہا تھا کہ میں کسی طرح جلد از جلد وہاں سے چلی جاؤں۔ ارے ارے بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا؟ ہوا میں بکھر کر فرش پر گر جانے والے صفوں کے پیچھے دوڑنے لگا۔ میں اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ابھی تم کو ٹھیک کرتا ہوں، اس نے صفحات اکٹھے کرتے ہوئے گویا جھوٹ موٹ کہا۔ مجھ پر اس کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اچھا چائے پیو گی؟ ہاں کیوں نہیں، مگر چائے بنائے گا کون؟ میں بناؤں گا چائے۔ ارے بھائی تم نہیں جانتی میں کتنی اچھی چائے بناتا ہوں۔ ویسے اچھا ہوا کہ تم آ گئی، اس وقت میرا دل چائے پینے کو چاہ رہا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، ابھی بنا کر لایا۔ اطمینان سے کرسی پر براجمان ہو گئی اور وہ کچن میں چائے بنانے کو چلا۔ لیکن شاطر نے اپنے کمرے سے نکلتے ہی باہر سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ کتاب اور نوٹس وہ ہاتھ میں پکڑے تھا۔ کمرے میں قید کر کے وہ دوسرے کمرے میں جا بیٹھا اور پڑھائی میں محو ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور میں 18 برس کی لاؤبالی بے وقوف لڑکی تھی، ہر بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی سے انتظار کرتی رہی کہ اب آ کر کھولے گا، اس لیے بند کر گیا ہے کہ اس کے پیچھے کچن میں آ کر اسے پریشان نہ کروں۔ لیکن 20 منٹ سے زیادہ وقت گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ کیا اور نوٹس کے صفحات ہوا میں اڑانے کا بدلہ لیا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تو باہر سے جواب دیا، گل رخ دروازہ مت پیٹو، میں نے نہیں کھولنا جب تک مما اور ماہین گھر واپس نہیں آ جاتی۔ تم یوں ہی کمرے میں بند رہو گی۔ روحان سی ہو گئی، لیکن فریاد کس کو دیتی؟ یہ میرا اپنا کیا دھرا تھا۔ اب شور مچانے سے تو بدنامی ہو جاتی سارے محلے میں۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئی کہ کچھ دیر بعد آپ ہی آزاد کر دے گا۔ تاہم امی کے جاگ جانے کا ڈر تو تھا۔ جاگ گئیں اور مجھے گھر پر نہ پایا تو کیا ہوگا؟ محلے میں کیا مجھے ڈھونڈتی پھریں گی؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 گھنٹے استراحت فرما کر بالآخر ان کی آنکھ کھلی اور مجھے آواز دی، گل رخ ذرا چائے تو بنا لاؤ، بدن میں درد ہو رہا ہے۔ اٹھا نہیں جا رہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 2 گھنٹے کا کیلولہ کرنا یوں تو اماں کا روز کا معمول تھا، مگر آج واقعی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی حرارت ہوئی اور پھر بخار چڑھنے لگا۔ وہ بار بار مجھے آواز دے رہی تھی۔ وہاں ہوتی تو جواب دیتی، میں تو پڑوس میں ماہین کے گھر شان کے کمرے میں قید تھی۔ بالآخر امی کو اٹھنا پڑا۔ آوازیں دیتی چھت پر گئیں، سارا گھر چھان مارا۔ جب کہیں نہ ملی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس جاتے رہے۔ سر پر برقع ڈال کر گھر سے نکلی اور محلے کے ہر مکین کا در کھٹکھٹانے لگی، سوائے ماہین کے گھر کے۔ ادھر تمام محلے کو خبر ہو گئی کہ گل روک گھر سے غائب ہے، شاید کسی آوارہ لونڈے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سب سے پہلا جملہ یہی تھا جو آنن فانن محلے بھر میں گردش کرنے لگا۔ شان مجھے اپنے کمرے میں بند کر کے پڑھنے بیٹھا ہی تھا کہ اسے کسی دوست نے کال کر کے بلا لیا کہ یار جلدی سے آ جاؤ، بس 2 منٹ کے لیے، کل جو پرچہ آنے والا ہے اس کے گیسٹ پروفیسر صاحب سے مجھے ملے ہیں، آ کر لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی اسے تو یاد ہی نہ رہا کہ گل رخ کو سزا کے طور پر کمرے میں بند کر دیا ہے۔ شان کا خیال تھا 10-15 منٹ بعد